اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ رچرڈ ٹیمپلر کی کتاب رولز آف ورک سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں جاب، ملازمت، بزنس یا ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے اس میں جو ہے وہ کامیابی کے بہت سے گر ہیں جو اس نے بڑے اختصار سے اور ایسے اس نے اصول جو ہے وہ اس میں لکھے ہیں جن پہ چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پرفارمنس بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج 5ویں قسط جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج کے اس ولاگ میں مزید 10 پوائنٹس جو ہیں وہ رچرڈ ٹیمپلر کی بک سے جو لیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ یوز پلیز اینڈ تھینک یو، کہ یہ دو الفاظ جو ہیں ان کو آپ اپنے جاب پہ یا ایون باقی زندگی کے شعبہ جات میں بھی ان کو اکثر استعمال کریں، پلیز اور تھینک یو۔ لیکن اس میں پلیز میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا انداز ایسا ہی نہ ہو کہ وہ بڑا معذرت خانہ بن جائے یا بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں استعمال کرنا ہے وہاں آپ ضرور پلیز کہیں، یہ ایک اچھے مینرز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تھینک یو، اور یہاں ہمارے سویڈن میں تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ تھک جو ہے وہ ضرور کہتے ہیں، اور اگر کسی کا شکریہ ادا نہ کریں، فار ایگزامپل کسی نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں اور آپ شکریہ ادا نہ کریں تو اس کو بہت ہی برا لگے گا۔ تو کوئی بھی سروس آپ کو دیتا ہے تو اس کا آپ شکریہ ادا کریں، تھینک یو کہیں، تھک کہیں، تو یہ ایک بڑے اچھے مینرز میں ہے۔ یہ میرا خیال ہمارے جو دینی تعلیمات ہیں ان میں بھی شامل ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ خدا کا بھی جو ہے شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شکریہ ادا کرنا اور پلیز کہنا، یہ دو بڑے امپورٹنٹ جو ہیں وہ ٹولز ہیں ایوری ڈے جو ہے وہ لائف میں۔ دوسرا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں ڈونٹ سویئر، آپ جو ہے وہ قسمیں مت اٹھائیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک میرا حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جھوٹے آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اگر آپ اسپیشلی یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں اگر آپ قسم اٹھانا شروع کر جائے سویئر گاڈ، تو وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے، اور یہ ایسا مت کہیں۔ اگر آپ بات جو کر رہے ہیں، جس بندے نے آپ کی بات ماننی ہے اس نے مان جانی ہے۔ جس شخص نے آپ کی بات پہ یقین نہیں کرنا، آپ اس سے جو مرضی کہہ دیں وہ سامنے چپ ہو جائے گا لیکن وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے آپ اپنا ایک رویہ رکھیں کہ آپ جو بات ہے وہ کہہ دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جی کہ بی اے گڈ لسنر، اچھا سننے والا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے آدمی کی بات جو ہے وہ سنیں پہلے، پھر اس کے بعد بولیں۔ پہلے سنیں اور پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کریں۔ اور یہاں پہ بہت سے جو شعبہ جات ہیں جس میں لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے، خصوصاً جو یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ میں، ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے 30 سیکنڈ آپ نے مخاطب کی بات نہیں ٹوکنی۔ تو عمومی باقی جگہوں پہ بھی کہ جو آپ سے بات کرنے لگا ہے، فرسٹ 30 سیکنڈ جو ہے اس کی بات کو نہ ٹوکیں، جو کہہ رہا کریں، اس کے بعد آپ سوال شروع کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ کٹ جائے اور وہ اپنی جو بات کہنا چاہتا تھا وہ بات رہ جائے، تو اور اس میں اس کو جو ہے وہ تھوڑی بہتری محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ گڈ لسنر ہونا بہت اچھا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، جاب پہ بھی، باقی جگہوں پہ بھی، ہر جگہ پہ اگر ہم اچھے لسنر نہیں، اچھے سننے والے نہیں، اچھے سامع نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ اچھا اس پہ کام بھی نہیں، ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اونلی اسپیک سینس، کہ آپ وہ بات کریں جو سینس والی ہو۔ سینس لیس جو بے تکی فضول بات جو ہے گفتگو نہ کریں۔ یہ جاب پہ اگر آپ کریں گے تو بڑا برا اثر ڈالے گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں وہاں کریں تو وہاں بھی اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا آپ کے دوستوں اور ٹیچرز کے سامنے۔ اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں بات وہی کرنی چاہیے جو اچھی ہو۔ ہمارے ہاں وہ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے خوش اسلوبی سے اچھی بات کرو۔ اور بہت سی اس حوالے سے جو ہے وہ حدیث بھی ہیں جن میں کہا گیا کہ اچھی خوش اسلوبی سے جو ہے بات کرنی چاہیے جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو رچرڈ ٹیمپلر نے بھی یہ کہا ہے کہ اونلی اسپیک سینس۔ اس کے بعد وہ اگلا چیپٹر شروع کرتا ہے کہ لک آفٹر یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ وہی آگے اقبال کی بات کہ خود ہی اپنے آپ کو پہچانو کہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے جاب میں ترقی کرنے کے لیے،
بزنس میں ترقی کرنے کے لیے، اچھا طالب علم بننے کے لیے، یا اچھا انسان بننے کے لیے ہر لیول پہ. تو اس میں جو وہ پوائنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو دی ایتھکس آف یور انڈسٹری. آپ جس جاب میں ہیں، انڈسٹری میں ہیں، بزنس میں ہیں، آفس میں ہیں، وہاں کے جو اخلاقیات ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہر ایک کے اخلاقیات جو ہے وہ کچھ ایسی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جنرل ہے، ایک مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے جڑی ہوتی ہیں. وہاں کے جو ویلیوز ہیں، وہاں کا جو طریقہ کار ہے، روزمرہ کی روٹین ہے، وہاں پہ کون سے ایسے ایتھکس ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا یہاں پہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز ہے، کوئی آدمی اس میں کبھی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا. تو اسی طرح جاب پہ، انڈسٹری پہ، آپ کے تعلیمی ادارے پہ، آپ کے بزنس پہ کچھ ایسے ایتھکس ہو سکتے ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پھر کہتے ہیں جی نو دی لیگیلٹیز آف یور انڈسٹری. آپ کی جو انڈسٹری ہے، آپ کا جاب ہے، بزنس ہے، اس کے جو رولز ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. مثلا جو لوگ جاب کرتے ہیں وہاں پہ سرٹن رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ ان کی وائلیشن کریں تو وہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اسی طرح فار ایگزامپل جو ریسرچ میں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بعض ایسے جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پرمیشن ضروری ہے، ایتھیکل پرمٹ ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ کام نہیں کر سکتے. یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سرٹن لوگوں کو الو ہوتا ہے، ہر آدمی کو اس میں الو نہیں ہوتا. تو انڈسٹری ہو سکتی ہے، بزنس ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ پہ بھی جو رولز ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ آج کا جو 7th پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے جی سیٹ پرسنل اسٹینڈرڈ. اپنے پرسنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کریں، اپنی شخصیت کا ایک معیار رکھیں، اس کے آپ ایک پیرامیٹرز رکھیں. وہ ایک بنا دے تاکہ لوگوں کو آپ کی شخصیت کی شناخت ہو جائے، لوگ اس کو پہچانے. ہم بھی جیسے کسی اچھی شخصیت کی مثال دیتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوتے ہیں. اور 8واں پوائنٹ آج کا کہ نیور لائے، جھوٹ مت بولیں. یہ مشرقی معاشرے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن ویسٹ میں، یورپ میں یا سویڈن میں اگر آپ جھوٹ بول دیں ایک دفعہ اور پتہ چل جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک شخصیت کا جو تاج محل ہے وہ ڈیمالش ہو گیا. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وہ مطلب اگر آپ بولیں گے اور وہ پکڑا تو کبھی نہ کبھی جا ہی سکتا ہے، اور پکڑا گیا تو زیادہ مسئلہ ہوگا. تو نیور ٹیل اے لائی، جھوٹ نہ بولیں. اور 9th پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ نیور کور اپ دی اینی ونز ایلس. دوسرے فار ایگزامپل وہ اگر غلط کر رہے ہیں یا وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہیں جو لیگل نہیں ہیں اور آپ ان کو کور کرنا شروع کریں، آپ ان کو جو ہے اس لحاظ سے مدد کرنا شروع کریں، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور آخری پوائنٹ آج کی ولاگ کا 10th کہ کیپ ریکارڈس. آپ ریکارڈ کیپنگ رکھیے. آپ کی میٹنگز ہیں اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، آپ نے کوئی کام کیا ہے، کوئی بزنس ڈیل کی ہے، اسٹڈی کے حوالے سے کچھ نوٹس ہیں، اپنے جاب پہ کچھ چیزیں، یہ ساری چیزیں جو نوٹ کی جائیں گی. ہمارے ہاں بہت سے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، وہ ایک ایک چیز نوٹ رکھتے ہیں. اگر 2 سال کے بعد بھی بات ہونا تو وہ بتا دیں گے کہ فلاں میٹنگ میں فلاں وقت فلاں بندہ آیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی. یا جو بھی آپ نے اگر بعد میں کوئی چیک کرنا ہو تو یہ آپ کے لیے اچھا رہتا ہے اگر آپ کی ریکارڈ کیپنگ ہو. تو یہ آج کے ولاگ میں مزید 10 پوائنٹس تھے جو رچرڈ ٹیمپلر کی بک سے لیے گئے ہیں، رولز آف ورک. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں. تو اگلی ولاگ میں مزید جو ہے وہ 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.